مسعود صاحب اچھا، جو ابھی بات کی رؤف حسن صاحب نے اور جاوید صدیق صاحب نے، اس بات سے 100% اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے اگر یہ مراد لیا جا رہا ہے کہ کسی شخص نے جرم کیا ہے اور آپ اس کو سزا نہ دیں تو یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ ایسے شخص کو ضرور سزا ملنی چاہیے اور اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو۔ دیٹ شوڈ ناٹ بی کنسیڈرڈ ایز پولیٹیکل وکٹمائزیشن۔ لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کہ یہ بہت ہوا ہے کہ جب بھی کوئی دوسری پارٹی آتی تھی وہ پہلی پارٹی کے خلاف کیسز کھلوا دیتی تھی، اور یہ بات بھی درست ہے کہ پی ایم ایل این بھی اس میں بہت زیادہ شامل رہی ہے، ان کو بالکل نہیں کیا۔ ابھی دیکھیے، ہم ہمیشہ سے یہی بات کرتے ہیں کہ این آر او ہو گیا، 80s میں کیا ہو گیا، کس نے کیا، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ دوسرا، چند کیسز ہیں جن کے اوپر ہمیں ابھی بڑی توجہ دینی چاہیے۔ اب دیکھیں، آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین ثابت کر کے اپنی کریڈیبلٹی ثابت کرنی ہے نا۔ بنی گالا کا جو کیس چل رہا ہے، دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے۔ اس میں یہ دو تین باتیں، علیمہ خان کی جائیداد کے حوالے سے جو دبئی میں ہے، اس حوالے سے بات ہونی چاہیے نا۔ اگر فرض کریں کہ یہ غلط بات ہے، پروو نہیں ہے، تو اس پہ اسی طرح فورن فنڈنگ والا جو کیس ہے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ تو آپ اپنے آپ کو پہلے پیشکش ویسے کی ہے کہ احتساب کا عمل ان سے شروع ہو تو یہ ایک بات یاد رکھیے، خان صاحب جو بات کہتے ہیں نا اور جو کام کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ آپ نے ماضی میں دیکھا، آپ نے ہر جگہ نعرہ لگایا کہ ہم نے کے پی کے میں احتساب کر دیا، کے پی کے میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ کے پی کے میں احتساب کمیشن کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سارا آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ آپ نے ہمیشہ گالی دی کہ عوام کی سہولت کے لیے ایک میٹرو بس بنی ہے، آپ نے اس کو گالی دی، الٹیمیٹلی خود بنایا۔ کہ عوام نے پھر ان کو دوبارہ ووٹ اچھا، یہ دس از ڈیبیٹیبل، میں آپ کو بتاؤں۔ اس لیے جو ایک اس پروگرام کے درمیان بات ہوئی تھی کہ اپوزیشن کی پارٹیز میجر آج نہیں آئیں، ان سب کا مین ایشو کیا ہے اس وقت؟ کیا وہ نظریاتی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ہے؟ بالکل بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے۔ ان کے خیال کے مطابق یہ الیکشن متنازع تھے اور ان کے پاس اپنی لیگل جسٹیفیکیشن